ایک عورت عراق سے آئی، اس کی 5 یتیم بچیاں تھیں تو اسے ضرورت تھی وظیفے کی۔ اس نے آ کے پوچھا حضرت عمر بن عبدالعزیز کا گھر کہاں؟ تو لوگوں نے فرمایا وہ سامنے جو ٹاٹ اور بوریے کا پردہ لٹک رہا ہے وہ عمر بن عبدالعزیز کا گھر ہے۔ دروازے پہ دستک دی تو ایک عورت اندر برتن دھو رہی تھی۔ پوچھا السلام علیکم، امیر المومنین سے ملنا ہے۔ وہ کہنے لگی اس درخت کی چھاؤں میں بیٹھ جاؤ، ابھی تشریف لاتے ہیں۔ تھوڑی دیر گزری تو حضرت عمر بن عبدالعزیز آئے تو کنویں سے پانی نکال کے نا، سین میں کنواں تھا تو جو جگہ میں مٹی اڑ رہی تھی نا، گرد اڑ رہی تھی، ہوتا ہے نا عصر کے بعد لوگ پانی پھینکتے ہیں، وہاں پانی پھینکنے لگے، چھڑکاؤ کرنے لگے۔ تو تھوڑی تھوڑی باتیں وہ خاتون آپ سے کرنے لگی تو وہ جو عورت آئی تھی نا وہ کہنے لگی تم غلام سے باتیں کر رہی ہو، تمہیں پردہ کرنا چاہیے۔ وہ کہنے لگی یہ غلام نہیں، یہ میرے شوہر ہیں اور یہ امیر المومنین عمر بن عبدالعزیز ہیں۔ کہنے لگی یہ عمر بن عبدالعزیز ہے؟ کہا ہاں یہ عمر بن عبدالعزیز ہے۔ تو وہ خاتون حاضر ہوئی، کھجوریں اس کو دی گئی کھانے کے لیے۔ اس نے کہا حضور میری 5 یتیم بیٹیاں ہیں، مجھے وظیفہ چاہیے۔ جناب عمر بن عبدالعزیز نے ایک بیٹی کا نام پوچھا، ولدیت پوچھی، وظیفہ لکھا۔ عورت کہنے لگی اللہ تیرا شکر ہے میری بچی کا وظیفہ لگ گیا۔ دوسری کا نام پوچھا، ولدیت پوچھی، عمر پوچھی، وظیفہ لگایا، اللہ تیرا شکر ہے میری یتیم بچی کا وظیفہ۔ 4 بچیوں کے وظیفے عمر لکھتے رہے، خاتون اللہ کی حمد کرتی رہی۔ 5ویں کا لکھنے لگے تو کہنے لگی میں نے زمانہ بڑا دیکھا ہے پر عمر بن عبدالعزیز تیری طرح کا بندہ نہیں دیکھا۔ آپ فرمانے لگے اب میں 5ویں کا وظیفہ نہیں لکھتا، 4 کا وظیفہ جا کے گورنر سے منظور کرا لے اور 4 کو کہنا تھوڑا تھوڑا 5ویں کو بھی دے دے۔ حضور کیوں نہیں لکھتے؟ فرمایا جب تک تو حمد کے لائق رب کی حمد کر رہی تھی میں وظیفے لکھ رہا تھا، اب تو نے میری تعریفیں شروع کر دی، اپنی تعریف پر کیسے وظیفہ لکھوں؟ وہ تو حمد کے لائق ہے، اس کی حمد ہونی چاہیے، لیکن میں اپنی تعریف پر، اپنی خوشامد پر میں نہیں لکھتا۔ جا اللہ تعالیٰ تیری لیے بہتری کرے۔ وہ خاتون کہتی ہے میں وہاں سے آئی، مجھے مہینوں لگ گئے، سفر لمبا تھا، عراق پہنچی تو عراق کے گورنر کو جب میں نے وہ روکا دیا تو ان کی چیخیں نکل گئی، تڑپ کے روئے۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگی بی بی جس نیک آدمی نے تجھے یہ لکھ کے دیا تھا نا، چند دن ہوئے ان کا انتقال ہو گیا۔ عمر بن عبدالعزیز پردہ فرما گئے۔ وہ خاتون پھر روئی، کہنے لگی یتیم بیٹیوں کا اب کیا بنے گا، اس رکے کا کیا بنے گا؟ تو آپ فرمانے لگے بی بی جب امیر عمر بن عبدالعزیز جیسا ہو تو گورنروں کو بھی اللہ کچھ توفیق دے ہی دیتا ہے۔ اگر انہوں نے تیرا وظیفہ زندگی میں لکھا تھا تو فکر نہ کر، جب تک میں زندہ رہوں گا وظیفہ پہنچتا رہے گا۔ آپ کے گورنر نے لکھا کہ حضرت صاحب گورنر ہاؤس کی عمارت کمزور ہو گئی ہے، نہیں بنا لوں؟ تو آپ فرمانے لگے تو عدل کا قلعہ کیوں نہیں بناتا، انصاف کی دیواریں کیوں نہیں کھڑی کرتا؟ فرمایا چھوڑ اینٹیں لگانا، عدل و انصاف کا قلعہ بنا۔ سب سے بڑی بات یہ تھی کہ بڑے پابند تھے صوم و صلات کے، دن کو تلاوت کرتے، رات کو عبادت کرتے، پنجگانہ نماز میں کھڑے ہوتے، اللہ کے خوف کی بات آتی تو چڑیا کی طرح پڑ پڑاتے، ڈرتے۔ آپ کی اہلیہ کہنے لگی عمر بن عبدالعزیز یہ کیفیت کیسے ہوئی؟ فرمانے لگے ایک ذہن میں بات بیٹھ گئی تھی کہ رب نے حساب پوچھنا ہے اور میں نے حساب دینا ہے، تو جس کو پتا ہونا میں نے حساب دینا ہے اور مجھ سے کسی نے حساب پوچھنا ہے، پھر سمجھیں حساب دینا ہے اور کسی نے حساب پوچھنا ہے، حساب دینا ہے اور حساب، تو فرماتے ہیں جب یہ ذہن بن گیا نا کہ میں نے حساب دینا ہے اور رب نے حساب پوچھنا ہے تو بس پھر میں نے حساب کر کے رکھنا شروع کر دیا۔ پھر میں نے کوشش کی ہے کہ حساب کروں کہ نا انصافی نہ ہو جائے، ظلم نہ ہو جائے۔ ایک آدمی بڑی دور سے چل کے آیا، عرض کی حضور آپ کے گورنر نے میرا مال چھین لیا ہے، واپس نہیں کرتا۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ نے رکا لکھا، فرمایا میں نے تو تجھے نیک آدمی سمجھ کے گورنر بنایا تھا اور تو لوگوں کے مال نہیں واپس کرتا، فوراً واپس کر۔ اس کے نام جب خط لکھا تو آدمی خوش ہو گیا، تو آپ فرمانے لگے اب یہ بتا تیرا آنے جانے کا خرچہ کتنا ہوا؟ عرض کی حضور کیا مطلب؟ آپ فرمانے لگے ایک تجھ پہ ظلم ہو اور دوسرا تیرے اوپر اور خرچے ڈالے جائیں۔
دیکھیں نا، ایک آدمی کی زمین پہ قبضہ ہو، پھر وہ وکیل کرے، پھر وہ گواہ اکٹھے کرتا پھرے، پھر وہ مسائل میں الجھ جائے۔ جناب عمر بن عبدالعزیز نے ہمیں ایک سوچ عطا فرمائی، فرمایا ایک تیرے اوپر ظلم ہوا، ایک تجھے اتنی تکلیف ہوئی یہاں آنے کی، اور ایک تیرا خرچ ہوا، بتا کتنے پیسے؟ عرض کی حضور میرا تو لاکھوں کا مال آپ نے واپس کرا دیا ہے، اب چھوڑے خرچے کو۔ فرمایا نہ بھائی، یہ میرے رسول کائنات کا دین ہے، اس میں ہم ہر شے کا حساب کر کے رکھیں گے۔ تیرا خرچ ہوا ہے، تیرا خرچہ ہوا ہے، تجھے آنا پڑا، تجھے جانا پڑا۔ اور دنیا کے منصفوں، فیصلے کرنے والوں، تھوڑا خیال تو کرو، کتنے لوگ ہیں جو رول گئے بیچارے رستوں میں کچہریوں کے، جو عدالتوں کے چکر لگا لگا کے تھک گئے، جن کی اولادیں تڑپ اٹھی، مکان بک گئے، انہوں نے اپنے حقوق کیا لینے تھے، ان کی تو باقی چیزیں بھی چلی گئیں۔ فرمایا خرچہ بتا کتنا ہوا؟ عرض کی حضور 60 دینار تقریباً۔ فرمایا اسے مال خزانہ سے 60 دینار بھی دو۔ پھر فرمایا میری جیب سے اسے 50 اور دو، تاکہ یہ آنے جانے میں مزید روٹی کھا سکے، گوشت کے ساتھ روٹی کھائے۔ اور پھر فرمایا معاف کر دینا، حکومت عمر بن عبدالعزیز کی تھی، پر تجھے بڑی تکلیف اٹھانی پڑی، اذیت اٹھانی پڑی۔ یارو اس رنگ میں اس شخص نے حکومت کی، اس انداز میں، اور سب سے بڑھ کر بنو امیہ میں سے تھے، لیکن میرے رسول پاک کی اولاد سے جو پیار، حضور کی نسل سے، کسی نے آپ کے سامنے کہہ دیا، امام جلال الدین سیوطی نے اس کو لکھا ہے، کسی نے عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کہہ دیا یزید امیر المومنین تھا، مومنوں کا امیر تھا۔ فرمایا پکڑو اس بدذات کو، 20 کوڑے مارو، پکڑو اس نالائق کو، اسے 20 کوڑے مارو۔ یہ نبی پاک کے خاندان کے قاتل کو امیر المومنین کہتا ہے؟ یہ فتویٰ جناب عمر کا۔ مولا علی شیر خدا کی اولاد میں سے ایک شہزادے آپ کے پاس آئے کسی کام کے لیے، تو عمر بن عبدالعزیز اٹھ کے کھڑے ہو گئے، ہاتھ باندھ دیے، کہنے لگے حضور ساری دنیا میرے پاس آئے، آپ نا ایک رکا لکھ دیا کریں یا پیغام دے دیا کریں، اس لیے کہ اس دھرتی پہ جو کچھ بھی ہے وہ مدینے والے رسول کا ہی صدقہ ہے۔ حضور کی اولاد سے پیار، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے ساتھ محبت۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے فلاح عامہ کے کام کرائے، بڑے بڑے سرائے بنائے، لوگوں کے ٹھہرانے کا بندوبست کیا، وظائف دیے غریبوں کو، مساجد بنائی، مدارس بنائے۔ آپ کو مجدد کہا جاتا ہے، نئے سرے سے تجدید کی، علماء سے پیار کیا، صدقات و خیرات کا ایک ایسا ماحول دنیا کے اندر بنایا کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم زکوٰۃ دینے کے لیے بندہ تلاش کرتے تھے، پر جناب عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں کوئی زکوٰۃ لینے والا میسر نہیں آتا تھا۔ ایک شخص ملا تو لوگوں نے اس کو اتنی زکوٰۃ دی، اتنی زکوٰۃ دی، اتنی زکوٰۃ دی، لوگ خوشحال ہو گئے، اتنی زکوٰۃ دی کہ اگلے سال وہ خود زکوٰۃ دے رہا تھا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے ایسا ماحول بنا کے لوگوں کو دیا، اس طرح کی نوعیت آپ نے لوگوں کو دی کہ خوشحالی نظر آنے لگی۔ ذمیوں کے، غیر مسلموں کے حقوق کا بھی تحفظ فرمایا۔ 39 سال عمر پائی، صرف نمازیں بھی پڑھ گئے، صدقے بھی دے گئے، عبادتیں بھی کر گئے، 2.5 سال حکومت بھی کر گئے، اللہ رسول کو راضی بھی کر گئے۔ عمر پائی 39، پورے 40 نہیں، 39 سال عمر پائی، اتنا کچھ کر گئے۔ ہم تو بھی انتظار میں رہتے، ہم تو بھی انتظار میں۔ اٹھ فریدہ ستیا تے داڑھی آ گیا ہی پور۔ اٹھ فریدہ، یہ ستیا کا مطلب بابا جی نے غفلت بیان کیا ہے، کہ مطلب یہ نہیں کہ سچی مچی سویا ہوا تھا، کہتے تو غافل ہے۔ اٹھ فریدہ ستیا داڑھی آ گیا ہی پور، اور اگا نیڑے آ گیا ہی، پیچھا رہ گیا ہی دور۔ 40 سال کی عمر میں آپ کو زہر دے دیا گیا۔ کچھ لوگوں کو برداشت نہیں نہ ہوا۔ ایک شخص آیا رکا لے کے، اس نے کہا حضور پچھلا خلیفہ میرے نام 20,000 دینار لکھ گیا ہے، پر وہ فوت ہو گیا ہے، تو آپ یہ رکا ہے، مجھے 20,000 دینار دے دیں۔ آپ فرمانے لگے سنبھال کے رکھ، شاید میرے بعد والا دے دے۔ رکا سنبھال کے رکھ، پر مجھ سے نہ امید رکھنا 20,000 دینار تو میں 20,000 گھر میں دوں گا اور 20,000 چولہے جلاؤں گا، میں ایک آدمی کو اتنا امیر کر دوں اور باقی لوگ دیکھتے رہے۔ آپ کو زہر دے دیا گیا، بیمار رہے، بچوں کو بلایا اور میں بیٹا میں جہنم سے ڈر گیا تھا، تمہارے لیے مال نہیں جمع کر سکا،
बुज़दिल निकला, शदीद अलील हो गए। वो जो आयत मैंने पढ़ी है ना, आपकी अहलिया कहती हैं कि आखिरी वक्त आपकी जुबान पर वो आयत जारी हुई, तिलका दारुल आखिरत नजअलुहा लिल्लज़ीना ला युरीदूना उलुव्वन फिल अर्दि वला फसादा वल आकिबतुल लिलमुत्तकीन। फरमाया ये आखिरत का घर है, उन लोगों को मिलेगा जो ना ज़मीन में तकब्बुर करते हैं ना फसाद चाहते हैं। ये आयत पढ़ी और रूह परवाज कर गई। मरने से पहले, विसाल से पहले 10 दिनार या 20 दिनार दे के अपने बेटे को भेजा। फरमाया गांव में जाओ और मेरे लिए ज़मीन खरीदो कब्र के लिए, और अगर गांव वाले खुशी से दे दें तो खरीदना, और अगर उन्हें दिक्कत हो तो उन्हें तंग ना करना। 10 दिनार की ज़मीन खरीदने के लिए जब बेटा जाने लगा तो उसने कहा, हुजूर कुछ लोगों की ख्वाहिश है कि आपका जस्ते खाकी मदीने ले जाया जाए और नबी पाक अलैहिस्सलाम के पहलू में आपको दफन किया जाए। आप फरमाने लगे, पुत्र मैं इस काबिल नहीं हूं कि हुजूर के साथ दफन किया जाए, ना मैं इस काबिल नहीं हूं। इस तरह करना, मेरे पास हुजूर के कुछ नाखून और बाल हैं, जब मेरा इंतकाल हो जाए तो मेरी कब्र में रख देना। और फिर हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज ने फरमाया, मुझे ना सस्ता कफन देना 2 दिनार का, इससे ज्यादा कफन ना देना, 2 दिनार का कफन। हुजूर आपका माल है कुछ पड़ा हुआ तो उसमें से अच्छा कपड़ा खरीदा जा सकता है। फरमाया ना भाई, 2 दिनार का कफन खरीदना। हुजूर क्यों? फरमाया इसलिए कि अगर मैं नेक हुआ तो अल्लाह मुझे जन्नत का लिबास अता फरमा देगा, अगर मैं बद हुआ तो ये भी तो फाटी जाएगा, चीर दिया जाएगा, कब्र तोड़ देगी पसलियां, लिहाजा मुझे महंगा कफन ना देना, 2 दिनार का। आपके विसाल से कुछ अरसा पहले ना आपने एक कासिद भेजा, रूम के बादशाह के पास वो गया तो वहां उसने एक अजीब मंजर देखा कि वहां एक हाफिज़े कुरान नाबीना आदमी कैद है, उसकी आंखें मौजूद नहीं हैं और वो चक्की चलाता है, आटा पीसता है। उस कासिद ने उससे पूछा, तू यहाँ कब से है और ये तेरे साथ मामला कैसे हुआ? तो वो कहने लगा, मुझे इन्होंने गिरफ्तार कर लिया, फिर मुझे कहने लगे ईसाई हो जा। मैंने इनकार किया तो इन्होंने मेरी आंखें निकाल दी। अब मैं सुबह शाम ये थोड़ा सा काम करता हूँ, चक्की पीसता हूँ तो रोटी दे देते हैं। वो कासिद हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज के पास आया और आके कहा, हुजूर एक इस तरह का मुसलमान रूम के बादशाह के पास कैद है, एक मुसलमान की तकलीफ। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज ने जब सुना तो रो पड़े, और मैं वो कैद है और वहां कैद है और हम यहां आराम से बैठे हैं। फौरन रुका लिखा, काशी से कहने लगे, वापस जा, रूम के बादशाह को जाके कह कि उस नाबीना कैदी को फौरन आजाद करे, वरना मैं एक ऐसा लश्कर भेजूंगा कि इतना बड़ा लश्कर भेजूंगा कि उसका पहला आदमी तेरे पास होगा और आखिरी मेरे पास होगा, और तुझे फिर वो बंदा छोड़ना पड़ेगा। तो अभी छोड़ दे, मैं तुझे पैगाम दे रहा हूं। वो कासिद कहता है, जब मैं रुका लेके पहुंचा, जाहिर है बड़ा लंबा सफर होता था, आने जाने में महीनों भी लग जाते थे। कहते हैं मैंने रुका दिया तो उसने पढ़ा, कहने लगा मेरी तरफ देख के, रुका मैंने पढ़ लिया है, उलमा को जानते हैं, ताजर ताजरों को जानते हैं, तो बादशाह भी बादशाहों को जानते हैं, और मैं तुम मुसलमान हो मैं नहीं हूं, पर इतनी तुम इस दरवेश की कदर करते हो, मैं तुम सबसे बढ़कर कदर करता हूं।